السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ بے شک میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ الحمد للہ المحمود بجمیع المحامد تعظیما وتشریفا وثناء، المتصف بصفات الکمال عزتا وقوة وکبریاء، وبہ نؤمل دفع الکروب شدتا وبلاء۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو تعظیم بجا لانے اور شرف بخشنے اور تعریف کے اعتبار سے تمام تعریفوں کے ساتھ تعریف کیا ہوا ہے، جو غلبے، قوت اور بڑائی کی صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اور ہم اسی سے سختیوں اور آزمائشوں کی مصیبت کے چھٹ جانے میں اپنی آرزوئیں وابستہ کرتے ہیں۔ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اور اس کی دلیل ہمیں انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں میں بھی ملتی ہے۔ وہ دعا جس کے ذریعے یونس علیہ السلام نے اللہ سے مدد چاہی اور مشکل سے نکلے، اس میں بھی اللہ کی تعریف تھی۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ وہ دعا جس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے، اس کے اندر بھی اللہ کی تعریف تھی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم الوکیل، کتنا اچھا کارساز ہے اللہ کی تعریف۔ وہ دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے موقع پر مانگا کرتے تھے، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہوتی تھی۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ تو ہمیں زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہم دعا کریں، اور خاص طور پر وہ دعائیں جن کے قبول ہونے کے لیے ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات کہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ اور دوسری چیز درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام قریب و مجیب کے سلسلے میں آج ہم دشمن سے حفاظت کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ دشمن سے حفاظت، تو سب سے پہلی دعا سورۃ الممتحنہ کی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، تجھ پر ہی ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ان لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے اظہار برات کرتے ہوئے کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی ہم بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ اب جب ان کے درمیان یہ اختلاف واقع ہوا تو پھر
انہوں نے کہا ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا. یعنی اس بنا پر کہ تمہارا دین الگ ہو گیا اور ہمارا دین الگ ہو گیا، ہم تم ایک نہیں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تو کیا، خود ابراہیم علیہ السلام کے والد ان کے دشمن بن گئے تھے. اب ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب اپنے بھی پرائے ہو جائیں، جب اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ دیں، اپنے والدین چھوڑ دیں، اپنے بہن بھائی چھوڑ دیں، اپنا کنبہ قبیلہ خاندان چھوڑ دیں، اپنے ملک کے لوگ آپ سے دشمنی رکھ بیٹھے، تو پھر انسان ایسے میں کہاں پناہ لے؟ ربنا علیک توکلنا، اپنے رب کی طرف رجوع کرے. تو جب بھی انسان کو شدید مخالفت کا سامنا ہو، خاص طور پر دین کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ان لوگوں کو جو شرک میں پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں سے قول اور فعل سے اپنی برات کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے اس کام کو بالکل غلط سمجھتے ہیں، اور اس وقت تک ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہ لاؤ، اکیلے اسی پر، اور صرف اس کی عبادت نہ کرو. تو اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ اللہ کا وسیلہ، یعنی اچھے ناموں اور اچھے اعمال کے ساتھ وسیلہ پکڑا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر وہ توکل کر رہے ہیں اور اس کی طرف رجوع کر رہے ہیں، اللہ توکلنا، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف ہمارا رجوع ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم لوٹ کر آتے ہیں. اور دوسری طرف آخرت کے دن پر جو ان کا ایمان ہے، یعنی آخرت کے دن پر ایمان کے اس دن ہماری بخشش فرما دینا. تو اس صورت میں انسان جب اپنے ایمان کا وسیلہ دیتا ہے اور اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتا ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. جہاں تک ربنا علیک توکلنا کا تعلق ہے تو اس میں دراصل اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرنا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، میں تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، تو ہی مددگار ہے، لہذا ہمارے تمام کاموں میں تو ہمارا والی وارث بن جا، چھوٹے کام ہوں یا بڑے کام ہوں، میں نے اپنے تمام معاملات تیرے سپرد کیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ آغاز ہو رہا ہے ربنا سے، اے ہمارے رب، یعنی سب سے پہلے اللہ کو اپنا رب ماننا کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، لہذا ربنا. اور پھر وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری طرف ہم لوٹتے ہیں، کسی اور کی طرف نہیں جا رہے، ہم مدد کے لیے تجھے پکار رہے ہیں، ہمیں تیری مدد چاہیے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور واپس تیری ہی طرف لوٹنا، یعنی قیامت کے دن، آخرت کے دن ہم تیرے ہی پاس آئیں گے. تو یہاں پر وَإِلَيْكَ کو پہلے لایا گیا، یعنی صرف اور صرف تیری طرف ہمارا توکل، ہمارا رجوع، ہمارا لوٹنا صرف تیری طرف ہے، ہمیں تجھ پر ہی کامل بھروسہ ہے اور پورا یقین ہے کہ تو ہی ہماری مدد کرے گا. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا،